الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے بخاری اور مسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا: ای الاعمال احب الی اللہ؟ کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے؟ صحابہ کرام کا شوق دیکھیے کہ وہ عمل کرنے کے لیے سوال کیا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے، اور ہم فضیلت جاننے کے باوجود عمل کرنے میں کوتاہی برتتے ہیں. خود سے پوچھ رہے ہیں، وہ سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کا محبوب بننے کے لیے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کون سا عمل کرنا پڑے گا اللہ کے رسول؟ ای الاعمال احب الی اللہ؟ کون سے اعمال ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب اور پسندیدہ ہیں؟ آپ نے فرمایا: الصلاۃ علی وقتها. نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا. آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں قتال کرنا. اس حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ کی عبادت کی تعلیم دی اور اس کو اول درجے پر رکھا، اور اللہ کی عبادت کے بعد بر الوالدین، یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کو آپ نے دوسرے نمبر پر رکھا. تو اللہ کی عبادت کے بعد سب سے بڑا درجہ والدین کا ہے. قرآن مجید میں صاف طور سے اللہ نے فرما دیا: وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور تمہارے رب کا یہ قطعی حکم ہے کہ تم اس کی ہی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو.
اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی. اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف. اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں فلا تقل لهما اف، تو ان سے اف نہ کہنا. یہ اف، یہ لفظ سب سے معمولی لفظ ہو سکتا ہے کہ آدمی کبھی ناگواری کا اظہار کرنے کے لیے اف کہہ دیتا ہے. یہ سب سے معمولی لفظ ہے. والدین کے سامنے یہ لفظ بھی استعمال نہ کیا جائے، اس سے بھی اللہ نے منع کیا. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کے سامنے اف بھی نہ کہو. اور جیسا کہ پتہ چلتا ہے اس آیت سے، اور بعض بزرگان دین نے بتایا بھی ہے کہ یہ عام حالات سے نہیں ہے کہ آدمی والدین کے سامنے اف نہ کرے. اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں. جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے بچوں والا اس کا دماغ ہو جاتا ہے. وہ ایک بات کو 5 بار پوچھے گا، ایک چیز کو 3 مرتبہ کہے گا. اولاد شباب پر ہوتی ہے، جوانی پر ہوتی ہے، والدین بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں. اب بار پوچھنے سے وہ اولاد جو ہے غصہ میں آ جاتی ہے، جھڑک دیتی ہے، ڈانٹ دیتی ہے. یہاں تک کہ کسی نے فرمایا کہ اگر بستر پہ ماں باپ پیشاب پخانہ کرنے لگ جائیں، تمہیں بستر پہ ان کا پیشاب پخانہ صاف کرنا پڑے، اس پیشاب پخانہ کے صاف کرتے وقت اف نہ کہو. یہ عام حالات سے اس کا تعلق نہیں ہے. ایسے موقع پر جبکہ کسی اور دوسرے کی غلاظت کو صاف کرنا ایک مشکل کام ہے، لیکن اگر وہ بھی کرنا پڑے والدین کے لیے تو وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، دیکھو اس وقت بھی اف نہ کہنا. جس طریقے سے تمہارے بچپن میں انہوں نے تمہاری غلاظت اور گندگی کو صاف کیا ہے، بشاشت کے ساتھ صاف کیا ہے، ناراض ہو کر صاف نہیں کیا، برا بھلا کہہ کر صاف نہیں کیا. بچپن اللہ یاد دلا رہا ہے کہ اگر آج وہ تمہارے ضرورت مند ہو گئے ہیں تو تم بھی ان کی خدمت کرو. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اور اف نہ کہو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے نرم بات کہو، نرمی کے ساتھ ان سے بات کرو، بلند آواز سے بات نہ کرو، ڈانٹ کر جھڑک کر بات نہ کرو. نرم بات کرو، نرمی سے بات کرو. جس طریقے سے کوئی غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے، جس طریقے سے کوئی نوکر اپنے مالک سے بات کرتا ہے، اس طریقے سے تم بات کرو. بالکل نرم انداز سے تم اپنے والدین سے بات کرو. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور رحمت کے دونوں بازو ان کے سامنے بچھا دو، یعنی ان کے لیے سراپر رحمت بن جاؤ. تم رحمت کا غلبہ تمہارے اندر ہو، سراپر رحمت بن جاؤ، رحمت کے ساتھ ان کے سامنے تم جھک جاؤ. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا بھی کرو، اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا اور پوسا. بچپن اللہ یاد دلا رہا، کما ربیانی صغیرا، جیسے کہ بچپن میں انہوں نے ہمیں پال پوس کر کے بڑا کیا ہے. اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما. خدمت کے ساتھ دعا بھی کرنا ہے، خدمت بھی کرنا ہے، اور خدمت کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی ہم نماز میں کرنا ہے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہ دعا بھی کرنا ہے. والدین کا حق تو یہاں تک ہے کہ دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ
فلا تطعهما. اگر کسی کے والدین مجبور کریں کہ وہ شرک کرے، شرک کرنے کے لیے مجبور کریں، تو اس وقت ان کی بات مت ماننا. اول درجہ اللہ کی عبادت کا ہے. پہلے درجے میں کہہ دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. یہاں تک کہ والدین بھی کہیں اگر، تو والدین کی اتنی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کرنی کہ شرک آدمی کرے. اگر شرک پر مجبور کرے والدین، فلا تطعهما، ان کی بات مت ماننا، ان کی بات نہیں ماننا. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. یعنی بات نہیں ماننی. یہاں پر شرک کی دعوت دے تو اس دعوت کو نہیں قبول کرنا، لیکن ان کے ساتھ دنیا میں اچھا سلوک کرنے کی تعلیم اللہ نے اس حال میں بھی دی ہے کہ اگر کسی کے والدین مشرک ہوں تب بھی ان کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک صحابی آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول، من حق الناس بحسن صحابتی، اللہ کے رسول لوگوں میں میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ لوگوں میں میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ قال امک، آپ نے فرمایا تمہاری ماں. قال ثم من، انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول اس کے بعد کون؟ فرمایا ثم امک، فرمایا تمہاری ماں. قال ثم من، انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا ثم امک، تمہاری ماں. قال ثم من، انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول اس کے بعد کون؟ فرمایا ثم ابوک، اس کے بعد تمہارے ابا، تمہارے والد. 3 مرتبہ ماں کا لفظ آپ نے استعمال کیا، امک امک امک. تمہاری ماں زیادہ حسن سلوک کے حقدار ہے کیونکہ ماں زیادہ قربانی دیتی ہے. 3 موقع پر سب سے زیادہ قربانی دیتی، اس لیے 3 مرتبہ آپ نے فرمایا. ایک تو جب بچہ حمل سے ہوتا ہے 9 مہینے تک اس کا بوجھ اٹھاتی ہے، وہ ہر طریقے سے قربانی دیتی ہے، پرہیز کرتی ہے، 9 مہینے تک اس کو اٹھائے پھرتی ہے. جب ولادت کا موقع آتا ہے تو زندگی اور موت سے لڑتی ہے اس وقت. دوسرا مرحلہ ہے کہ زندگی اور موت کا معاملہ ہوتا ہے، وہاں پر زندگی اور موت سے لڑتی ہے، اور پھر اس کے بعد دودھ پلاتی ہے. وہ یہ 3 قربانی، بڑی قربانی جو ماں دیتی ہے. تو آپ نے فرمایا پہلے ماں کا حق ہے، ثم ابوک، اس کے بعد باپ کا حق ہے. ایسا نہیں کہ باپ کو فراموش کر دیا جائے. آج ہمارے معاشرے میں ماں کے اتنے فضائل بیان کیے گئے کہ باپ کو ایک دم ہٹا کے پھینک دیا گیا. باپ کا کوئی تذکر ہی نہیں کرتا کہ باپ کی بھی کچھ قربانی ہے، یا باپ کا بھی کیا مقام و مرتبہ ہونا چاہیے. بے شک ماں کا درجہ ہے، ماں کا مقام ہے، لیکن باپ کو بھی فراموش نہیں کیا جائے گا. باپ کو فراموش نہیں کیا جائے گا. آپ نے فرمایا اس کے بعد باپ کا حق ہے، اس کے بعد باپ کا حق ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. یعنی اگر والد راضی ہے تو اللہ راضی، اور والد ناراض تو اللہ ناراض. یہ ہے والد کا مقام. تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، دونوں میں سے جو بھی ہوں، دونوں ہوں، چاہے ماں ہو یا باپ ہو، دونوں میں سے کوئی ایک ہو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اچھا برتاؤ کیا جائے ان کے ساتھ. آپ نے فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے.
جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اور باپ کے بارے میں فرمایا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، دروازے سے داخل ہونا جنت میں. باپ جنت کا دروازہ ہے، چاہے آدمی اس کو باقی رکھے چاہے اس کو توڑ دے برباد کر دے. یعنی یہ بتائے گا کہ ابا کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے. عام طور پہ آدمی ماں کے ساتھ اچھا سلوک تو کر لیتا ہے لیکن باپ کے ساتھ زبان درازی کر لیتا ہے. باپ کی اتنی قدر نہیں کرتا، 4 بات سنا دیتا ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. اماں نے ہم کو پال پوس کے بڑا کہ آپ نے کیا کیا ہمارے ساتھ. ایک باپ جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتا، لیکن اولاد کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ اس کو پالنے کے لیے کیا کچھ کرنے کو تیار نہیں ہوتا. ہو دھوپ میں کام کرتا ہے، خون پسینہ بہاتا ہے، ایک ایک پائی جوڑ کر کے لاتا ہے، گھر سنسار کو چلاتا ہے. لیکن اولاد کہہ دیتی آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہی کیا ہے ہمارے ساتھ. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی والد سے زبان درازی کر لیتا ہے. باپ کا بھی اتنا ہی ہے کہ جتنا ماں کا حق ہے. باپ کے حق کو معمول نہ سمجھا جائے، باپ کے حق کو کم نہ سمجھا جائے. ایک صاحب نے پوچھا اللہ کے رسول ما حق الوالدین علی ولدہما، ماں باپ کا کتنا حق ہے اپنے اولاد پر، کتنا حق ہے؟ ما حق الوالدین علی ولدہما، والدین کا اپنے اولاد پر کتنا حق ہے؟ آپ نے فرمایا ہما جنتک و نارک، وہ دونوں تمہارے لیے جنت ہے اور وہی دونوں تمہارے لیے دوزخ ہیں. ہما جنتک و نارک، حقوق کی بات کرتے ہو، ہما جنتک وہ تمہارے جنت ہیں، و نارک تمہارے دوزخ ہیں. ان کے حقوق کو ادا کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، حقوق ادا نہیں کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. یہ ہے ان کا. یعنی والدین جنت دوزخ ہے تمہارے لیے. اطاعت اور فرمانبرداری کر کے ان کو راضی کر کے جنت میں جا سکتے ہو، نافرمانی کر کے حقوق مار کر تم جہنم میں چلے جاؤ گے. آپ نے رغیم انفو تم رغیم انفو تم رغیم انفو، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے. قیل من یا رسول اللہ، سوال کیے کون اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم يدخل الجنہ، کہ وہ شخص جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے یا دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت میں کر کے جنت میں نہ چلا جائے، وہ شخص برباد ہو گیا. 3 مرتبہ ہلاکت کے لفظ استعمال کیا، رغیم انفو رغیم انفو رغیم انفو، ہلاک ہوا، برباد ہوا. کہ والدین ملے اس کو، والدین کی نعمت اس کو ملی ہو، یا دونوں میں سے کوئی ایک ملا ہو، ان کی خدمت کر کو جنت میں داخل ہو جائے. یعنی والدین کی خدمت ایسی چیز ہے کہ آدمی جنت میں چلا جائے گا. تعجب کی بات ہے کہ والدین کی نعمت ملی ہو پھر ان کی خدمت کر کے آدمی جنت میں نہ جائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا، میں نے جنت میں کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز سنی، تلاوت کی آواز میں نے سنی. تو میں نے پوچھا کون ہے جو جنت میں قرآن کی تلاوت کر رہا، کون ہے یہ بندہ؟ معلوم ہوا کہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ. آپ نے فرمایا والدین کی اطاعت ایسی چیز ہے، والدین کی فرما برداری ایسی چیز ہے. آپ نے فرمایا حارثہ بن نعمان اپنی والدہ کے بڑے خدمت گزار تھے، اس کے بدلے میں کیا ملا کہ جنت میں ہے، اور جنت میں قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں. عمل کے بارے میں بتایا کہ والدین کی خدمت ایسی چیز ہے، والدین کی فرما برداری ایسی چیز ہے کہ آدمی کو جنت میں پہنچاتی ہے. تو بڑی نعمت سمجھے جن کے والدین ہیں، ان کو نعمت سمجھیں، وہ اپنے لیے بوجھ نہ سمجھیں. اگر والدین ہیں تو بہت بڑی نعمت سمجھیں، ان کی خدمت میں لگیں، ان کی خدمت کو نمبر 1 پر رکھیں.
دوسری بات آپ نے فرمائی الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ کے راستے میں قتال کرنا. لیکن والدین کی فرمانبرداری ایسی ہے کہ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس فرمانے لگے اللہ کے رسول اجاہدو، میں چاہتا ہوں اللہ کے راستے میں قتال کروں، اللہ کے راستے میں نکلوں. آپ نے فرمایا الک ابوان، کیا تمہارے والدین ہیں تمہارے پاس؟ اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتے ہو، کیا تمہارے والدین ہیں؟ اس نے کہا نام ہاں ہے ہمارے والدین. آپ نے فرمایا ففیہما فجاہد، ففیہما فجاہد، انہی دونوں کی خدمت کر کے جہاد کا ثواب حاصل کرو، انہی دونوں میں جہاد کرو، انہی دونوں میں کی خدمت کر کے، فرما برداری اطاعت کر کے، ان کی خدمت کر کے اللہ کے راستے میں نکلنے کا ثواب حاصل کر لو. آپ نے منع کر دیا. لیکن اس سے یہ نتیجہ نہ نکالا جائے، نتیجہ نکالنا غلط ہے کہ جس کے والدین زندہ اللہ کے راستے میں نہ جائے. یہ اس کا مطلب نہیں ہے. آپ کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ صاحب جو آئے ہوئے ہیں ان کے والدین ان کے محتاج ہیں خدمت کے، یعنی والدین اس حالت میں ہے کہ ان کے بغیر وہ اپنا کوئی کام نہیں کر پائیں گے، خدمت کے محتاج ہیں وہ. اب اگر یہ بھی چلے جائیں گے چھوڑ کے اللہ کے راستے میں تو کون کرے گا؟ تو آپ نے منع کر دیا کہ ان کی خدمت کر کے اللہ کے راستے کا ثواب حاصل کر لو. ورنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے راستے میں جاتے تھے تو ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی تھی آپ کے ساتھ جن کے والدین زندہ تھے. ایسا نہیں ہے کہ سب کے والدین ہی نہیں تھے جو اللہ کے راستے میں جاتے تھے. ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی تھی جو اللہ کے راستے میں نکلتی تھی، ان کے والدین موجود ہوتے تھے. آپ نے ان کو تو نہیں منع کیا، ان کو تو نہیں روکا. تو اس حدیث کا یہ مطلب نہ سمجھا جائے. اس حدیث کا مطلب بس یہی ہے کہ اگر کسی کے والدین بڑھاپے کے اس حالت میں ہوں کہ وہ اپنے بیٹے کی خدمت کے محتاج ہوں، خود اپنا کھانا نہ کر سکتے ہوں، پیشاب پخانا نہ کر پاتے ہوں، ضرورت مند ہوں ان کے، اس وقت پھر والدین کا حق زیادہ ہے، ان کو چھوڑ کے آدمی اللہ کے راستے میں نہ جائے. اللہ بھروسے چھوڑ کر ان کو اللہ کے راستے میں نہ جائے، کیونکہ وہ ضرورت مند ہے. اس وقت ایسے شخص کو منع کیا گیا. تو تیسرے نمبر میں آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں نکلنا، لیکن دوسرے نمبر میں والدین کا حق آپ نے بتایا. تو اگر والدین ہیں تو بہت بڑی نعمت ہے، ان کی دعائیں ہم لیں، ان کی دعائیں ہم لیں، ان کی بددعاؤں سے ہم بچیں، کیونکہ دعا بھی ان کی قبول ہوتی ہے بہت جلد اور بددعا بھی ان کی بہت جلد قبول ہوتی ہے. دعا بھی اور بددعا بھی دونوں ہیں. یہ الگ بات ہے کہ والدین اپنی اولاد کو بددعا نہیں دیتے. ایک باپ اپنی اولاد کو بددعا نہیں دیا کرتا ہے. بیٹے کا ہر ظلم برداشت کر لے گا لیکن وہ بددعا نہیں دے گا، ورنہ اس کے بددعا میں بڑی طاقت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی. صلاۃ دعوات المستجابات، 3 دعائیں ایسی جو رد نہیں ہوتی. ایک تو والد کی بددعا اولاد کے حق میں، اولاد کی بددعا اور والد کی بددعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، مستجابہ ہے، یہ قبول ہوتی ہے. لیکن قربان جو والدین پر وہ اپنے اولاد کو بددعائیں نہیں دیا کرتے. مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی، مظلوم کی بددعا رد نہیں ہوتی ہے. اگر کسی پر ظلم کیا جائے اور ظالم کے خلاف وہ بددعا کرے تو اللہ اس کی بددعا کو قبول کر لیتا ہے. آدمی سفر پہ ہو اپنے لیے بھی دعا کرے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرے، اپنے تعلق والوں کے لیے بھی دعا کرے، مسافر کی دعا اللہ قبول کرتا ہے. ہم سوچتے ہیں سفر میں کوئی کام نہیں ہے، ہم دعا ہی کریں کم سے کم سفر میں دوسروں کے لیے. 3 دعائیں رد نہیں ہوتی. تو والد کی بددعا اولاد کے حق میں، مسافر کی دعا، مظلوم کی بددعا ظالم کے حق میں، یہ 3 قبول ہوتی ہیں. تو اگر ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو بددعائیں بھی ان کی قبول ہوتی ہیں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرآن کے بعد اگر کسی کتاب کا مقام مرتبہ تو صحیح بخاری کا ہے. بخاری شریف کے جو لکھنے والے ہیں، جنہوں نے ترتیب دیا بخاری شریف کو، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نابینا پیدا ہوئے تھے. یہ نابینا تھے، نابینا تھے. والدہ نے دعا مانگے اللہ سے،
اللہ سے مانگا ہے دعا والدہ نے تو اللہ نے ان کی بیرائی واپس کر دی. ان کی والدہ کی دعا ان کے حق میں قبول فرمائی. حضرت امام بخاری کی بیرائی واپس آئی. پھر اللہ نے وہ توفیق دی کہ انہوں نے بخاری شریف کو لکھا. ایسی کتاب انہوں نے ترتیب دی, ایسی کتاب میں حدیثوں کو جمع کیا انہوں نے. نابینا تھے لیکن والدہ کی دعا قبول ہو گئی ان کے حق میں. والدین سے بھی میں کہوں گا, خاص طور سے ماں سے بھی میں کہوں گا کہ ناراضگی میں بھی کبھی بددعا نہ دیا کرے اپنے اولاد کو. کیا معلوم کون سی گھڑی قبولیت کی ہو, کیا معلوم کون سی گھڑی قبولیت کی ہو اور آپ کی بددعا قبول ہو جائے. اب بچہ بستر میں بیمار پڑا ہوا ہے, ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے, اب آپ رو رہے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, ڈاکٹر کو سب کچھ دینے کو تیار ہے, ڈاکٹر صاحب میرے بچے کو بچا لیجیے, جتنا پیسہ لگے گا پرواہ نہیں لیجیے, ہم دیں گے. کیا پتا کہ آپ ہی بات اس کو لگ گئی ہو. ماں عام طور پہ جلدی غصے میں بول دیتی ہیں الفاظ. احتیاط کرنا چاہیے والدین کو. کوئی بھی گھڑی قبولیت کی ہو سکتی ہے, کسی وقت بات قبول ہو سکتی ہے, اور والدین کی دعا اور بددعا کو جلدی قبول ہوتی ہے اولاد کے حق میں. اس کا خاص خیال رکھیں, والدین بھی اس کا خاص خیال رکھیں. نوازیں اپنے اولاد میں, دعاؤں سے نوازیں. یہ دعا پڑھیں آپ, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. مولانا سراج الحق صاحب نے مچھلی شہر یو پی کے رہنے والے تھے, مولانا سراج الحق صاحب. ان کے اولاد میں عالم, حافظ, مفتی بھرے میاں بیوی, سب بیٹے عالم, مفتی, پوتے نواسے حافظ قرآن, مفتی, عالم. ابھی بھی ان کی اولاد میں سلسلہ چل رہا. کسی نے ان سے پوچھا تو فرمایا میں اس دعا کا بہت اہتمام کیا میں نے, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اس دعا کا ہم بھی اہتمام کریں. اپنے اولاد کے لیے ہم دعا کریں گے, اللہ ہمارے اولاد کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد اس کی آنکھوں میں کانٹا بنے یا اس کے تکلیف کا سامان بنے, لیکن اولاد کبھی نالے میں نکل جاتی ہے. کوئی باپ نہیں چاہتا اس کی اولاد بگڑے, کوئی باپ نہیں چاہتا. ہر باپ یہ چاہتا ہے کسی طریقے سے میرا بیٹا اچھا رہے. کوئی نہیں چاہتا. اولاد ہی کبھی نالے میں نکل جاتی ہے, انسان مجبور ہو جاتا ہے, کیا کرے اس وقت. یہاں پر بھی یہ سن لیجیے, اس وقت والدین کو برا بھلا نہ کہا جائے کہ بڑا نیک آدمی تھا, بڑا نیک اور صالح تھا اور اس کی اولاد اتنی نالائق نکل گئی. آدمی والدین کو برا بھلا نہ کہتے. وہ بیچارہ نیک تھا, کوشش کیا کہ ہمارے بچے بھی اچھے نکلیں, نکل کے نالائق کیا کر سکتا ہے کوئی. انبیاء کے اولاد بھی نالائق تھے. آپ انبیاء کے واقعات پڑھیں تو ان کے نالائق اولادیں آپ کو ملے گی. تو اگر کوئی شریف آدمی, کوئی نیک نمازی آدمی کی اولاد خراب ہو تو آپ اس کو تانا نہ دیں. تو بڑے نیک بنے پھرتے ہیں, بڑے نمازی پھرتے ہیں, ان کا بیٹا ایسا کرتا ہے یا ویسا کرتا ہے, ان کی بیٹی ایسا کرتی ہے ویسا کرتی ہے. کوئی ماں باپ نہیں چاہتے ان کا اولاد بھی بڑھے, لیکن اولاد نالائق بن جاتی ہے, مجبور ہو جاتا ہے انسان. مدرسوں میں ڈالتا ہے کہ پڑھ کر کے آئے گا میرا بیٹا, عالم بن کر کے آئے گا, حافظ بن کر کے آئے گا, میری خدمت کرے گا وہ, کیونکہ وہ قرآن کا ترجمہ پڑھے گا, والدین کے بارے میں پڑھے گا, اللہ کے رسول کی حدیثیں پڑھے گا, وہ زیادہ فرما بردار نکلے گا. افسوس کی بات تو یہی ہے کہ مدرسے میں پڑھنے کے بعد آدمی والدین کا نافرمان نکل جائے. جو قرآن حدیث پڑھتا ہو وہ والدین کا نافرمان نکلے. چوری کرنا برا ہے, لیکن کوئی مسجد میں آ کے چوری کرے, کوئی بیت اللہ میں جا کے چوری کرے. ایک آدمی قرآن پڑھا ہو, حدیث پڑھا ہو, قرآن کا ترجمہ پڑھا ہو, والدین کو حقوق بتائے گئے ہوں, پھر وہ والدین کی نافرمان نکل جائے, والدین کی نافرمانی کرے. وہ ایک اصول یاد رکھیے گا, ہمیشہ کے ایک اصول یاد رکھیے گا, جو شخص اپنے والدین کا نہیں ہو سکتا وہ دنیا میں کسی کا نہیں ہو سکتا. جو شخص اپنے والدین کا نہیں ہو سکتا وہ دنیا میں کسی کا نہیں ہو سکتا. وہ چاہے جس لباس میں جو لباس پہن کر کے آئے, جس لباس میں آئے, وہ جبہ پہن کے آئے کہ پگڑی باندھ کے آئے کہ عمامہ لگا کے آئے,
کسی بھی لباس میں آئے آپ دھوکہ مت کھائیے، دیکھیے کہ اس کا سلوک اس کے والدین کے ساتھ کیا ہے۔ ہمارے حضرت کے پاس میں نے دیکھا اگر کوئی آتا تھا پوچھتا تھا میں بہت پریشان ہوں، کاروباری پریشانی ہے، دعا فرما دیں، سب سے پہلے سوال کرتے تھے کہ والدین ہیں؟ جی ہیں۔ آپ سے راضی کہ ناراض ہیں؟ تو ناراض ہیں، جائیے ان کو راضی کریے، اللہ برکت دے گا۔ جائیے والدین کو راضی کریے۔ مولانا لوگوں کو ہم راضی کرنے کو تیار ہیں، پیر صاحب کو راضی کرنے کو تیار ہیں، امام صاحب کو راضی کرنے کو تیار ہیں، والدین کو راضی کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ سب سے بڑا احسان اللہ کے بعد والدین کا ہے، اللہ فرماتا ہے وہی دنیا میں آنے کا ہمارا سبب بنے ہیں۔ جو ان کا نہیں ہو سکتا وہ دنیا میں کسی کا نہیں ہو سکتا۔ جو والدین کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ آپ کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ جو ان کے ساتھ خیانت کر سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ بھی خیانت کر سکتا ہے۔ ایسے آدمی پر کبھی بھروسہ مت کریے گا جو اپنے والدین کا نافرمان ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بر الوالدین، والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے، والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے۔ جن کے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کریں، اس نعمت کو غنیمت سمجھیں۔ جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں ان کے حق میں دعا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔